بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کی قبر پر بیٹھا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کو مجھ سے الگ ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن یہ جو منظر میں دیکھ رہا تھا یہ ایسا تھا کہ کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ اگر یہ کتا میری مدد نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ شاید میں زندگی بھر پچھتاتا رہتا۔ میری آنکھوں کے سامنے تقریباً 1 سال پہلے کے مناظر گھوم رہے تھے۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے ایک باکردار عورت ملی۔ زندگی میں آج تک میں نے ایک ہی بات کی، میں نے اپنے کردار کی حفاظت کی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج تک کسی عورت کے ساتھ میں نے اپنے کردار کو میلا نہیں کیا۔ سو جب مجھے ایک حافظ قرآن بیوی ملی تو میں خوش بھی تھا۔ میں سچی توبہ کر چکا تھا اور امید کرتا تھا کہ میری بیوی بھی کسی غلط کام میں ملوث نہ ہوگی، لیکن جو بات میرے بھائی نے مجھے بولی تھی وہ بڑی ہی خطرناک تھی اور زیادہ مجھے الجھانے والی۔ بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے میرے بھائی نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا اس کا بھی رہا ہوگا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے ماضی میں بھی ہوگی، کیونکہ تم ہی تو کہتے ہو کہ جیسی عورت ہوتی ہے مرد بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بھی اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر وہ بھی گنہگار ہوئی لیکن اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہوئی تو مجھے وہ قبول ہوگی۔ میری بات سن کر میرا چھوٹا بھائی ہنس پڑا۔ اچھا آپ کو کیسے پتا کہ اس کی توبہ پکی ہے یا کچی؟ میرے بھائی مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ، تم فی الحال بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ، تم فی الحال بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر بیوی سے ملنے کی خوشی سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ کل ہی میرے ایک دوست کی شادی ہوئی اور اچھا بس مجھے تمہاری فضول کی بکواس نہیں سننی۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی باتوں پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن جب گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے مجھ سے بہت دل ربانہ باتیں کیں، میرا ہاتھ چوما، میرے پاؤں پہ ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، ساری زندگی آپ کی داسی بن کر رہوں گی، کبھی کوئی فرمائش نہ کروں گی، لیکن آپ سے میری صرف ایک ہی فرمائش ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھ سے کیا منوانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ تو میں تب بتاؤں گی جب وقت آئے گا، فی الحال اس فرمائش کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ میری شرط بھی ہے اور فرمائش بھی جسے آپ نے بعد میں پورا کرنا ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی کوئی چھوٹی موٹی بات ہی ہوگی، میں پوری کر لوں گا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ زندگی میں آنے والا طوفان کوئی چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ میں نے وہ رات بہت ہی خوبصورت انداز میں منائی تھی۔ اپنی بیوی کو بھی بہت زیادہ محبت کے دعوے کرنے کے بعد میں اس کا دل جیت چکا تھا، لیکن صبح 4 بجے ہی کمرے کے دروازے پر سخت دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کتا کھڑا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کتا میرے کمرے کے دروازے کو کیسے بجا سکتا ہے؟ دروازہ بجانا تو انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، بلکہ اس کے چہرے پر 1000 رنگ آئے اور گزر گئے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ کہنے لگی، ہوا تو کچھ نہیں، بس کتے شیطان کی علامت ہوتے ہیں، آپ اس کتے کو نظر انداز کر دیں، ویسے بھی کتا گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کسی انسان نے ہی دروازہ بجایا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ نہانے کے لیے چلی گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لیکن کتا ابھی تک دم ہلاتا ہوا وہیں پر کھڑا تھا۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا تھا۔ اتنے میں میری اماں آئیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ہم اس گھر میں آئے ہیں، اب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اماں نے کہا کہ گھر میں سے سارا راشن چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں بچی۔
مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کے قدم اچھے نہیں ہیں، یہ سبز قدم ہے، اس کے آنے سے 2 نقصان ہوئے ہیں، گھر میں سے مرغیوں کو کتے اٹھا کر لے گئے اور راشن بھی ختم ہو گیا، لگتا ہے کہ کسی نے چوری کیا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اماں، آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ لوگ اگر چوری کریں بھی تو سونا چاندی یا پھر موبائل اور لیپ ٹاپ چوری کرتے ہیں، راشن چوری کرنے والی غربت والے زمانے تو اب ہیں ہی نہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا کہ زیادہ بھاشن مت دو، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جاؤ اور جا کر بازار سے سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اگر اسے لے جانے کی ضد کی تو کیا کریں گے؟ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار تو چلا گیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ گھر جا کر مجھے ایک دل دوز منظر دیکھنے کو ملے گا، ایک ایسا منظر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب آیا تو مجھے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ یہ چیخیں نوجوان عورت کی تھیں، لگتا تھا جیسے میری بیوی چیخ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیں، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میری بے چینی کی حد نہ تھی۔ میں نے امی کو بھی فون کیا، بھائی کو بھی کیا، لیکن کسی نے میرے فون کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا۔ اماں، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھیں؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے راشن لینے بھیجا تھا، اور یہ اندر آوازیں کس چیز کی آ رہی تھیں؟ کیا آپ لوگوں نے آسیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، اور میں نے ذرا نماز پڑھی تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تمہاری بیوی کو کچھ ہوا ہو۔ یہ کہہ کر اماں اندر چلی گئیں، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں، لگتا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر ہوا کچھ نہیں تو تم نے 1000 بار بھی دروازہ بجانے پر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میری بات سن کر میری بیوی بڑی پریشان ہو گئی، لیکن لگتا تھا کہ وہ بات پھر بھی نہیں بتانا چاہتی۔ وہ دراصل میں نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نماز کیا توڑوں، کیا پتہ اماں یا پھر کوئی اور دروازہ کھول دے، اسی لیے میں دروازے تک نہیں آئی۔ اچھا، کیا بات ہے، تم سارے ہی نماز پڑھ رہے تھے، ایک میں ہی کافر ہوں جسے تم لوگوں نے دروازے کے باہر کھڑے رکھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ کون تھا وہ جو یہاں چیخ رہا تھا؟ اللہ کی قسم لے لے مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے تم یہ تو بتا سکتی ہو نا کہ یہ آوازیں کس کی تھیں؟ ایک عورت کی آوازیں تھیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے ہی گھر سے اندر سے آ رہی تھیں۔ جی، آپ کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے کانوں میں کوئی بیماری ہوگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے تو کوئی چیخ نہیں ماری۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا تھا۔ اب تو واقعی میں مجھے خود پر شک ہونے لگا کہ شاید کوئی غلطی میں نے کی ہوگی یا میرے کانوں سے آواز آئی ہوگی، کیونکہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں مان رہا۔ خیر، میں راشن لے آیا تھا۔ میں ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ یہ بات آپ سب بھی جانتے ہوں گے، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور ابھی تک وہ کچن سے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ بہت لیٹ ہو گئی ہو، مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی کو کسی بھی دن ناشتہ وغیرہ نہیں بنا کر دے سکوں گی، کیونکہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ تمہاری بیوی کو کسی بھی دن ناشتہ وغیرہ نہیں بنا کر دے سکوں گی کیونکہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ تمہاری بیوی آئے گی تو وہ ہم سب کے کام کرے گی، اسی لیے میری بیوی شادی کے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا، پر یہ کیا، جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ اٹھ کر کھولنے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا، بھلا اس بات کی بھی کوئی تک بنتی تھی۔ میں دروازے کے اوپر مکے مارنے لگا، دروازہ بجانے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے اب اپنا پاگل لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا، اس نے دروازہ کھولا تو یکدم دروازہ کھل گیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا،
بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنا بھائی بھی اس وقت برا لگ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے تو وہ کوئی جادوگرنی لگلا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسی لیے میں اس کے پاس چلا گیا۔ کیا بات ہے بھائی، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر میرا چھوٹا بھائی ہنس پڑا اور بولا، اچھا بھائی، اب بھی کیا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بات آپ خود سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو تو ہر بات کھول کھول کے بتانا پڑے گی۔ کیا بات ہے؟ پہیلیاں مت بجھواؤ، پہلے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا تو وہ ہمدردی کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کوئی بات نہیں بھائی، کچھ دنوں میں تمہیں اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ آ جائے گی، پھر تمہارا دماغ جو کہ ابھی گھوما ہوا ہے اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ مجھے اپنے بھائی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب میں اس کے ساتھ بھی کوئی منت وغیرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں کر کر کے تنگ آ گیا تھا۔ اتنے میں مجھے لگا کہ میری بیوی میرے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ کہیں نہ ملی تو میں نے دیکھا وہ میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا، برا بھی لگا کہ وہ ایک دن کی دلہن تھی، اسے میرے بھائی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے اسی وقت پوچھ لیا، تم کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ کیوں گئی تھی؟ اس کمرے میں کیا رکھا ہے؟ میری بات پر وہ ہڑبڑا گئی۔ پہلے تو نظریں چرانے لگی، پھر بولی کہ میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا، اتنی صبح تمہیں صفائی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور تمہیں کیسے پتا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی چڑھ گئی، کیوں بھائی، میں اس گھر میں آ گئی ہوں، جب یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو کیا گھر صاف کرنا میرے لیے بہت مشکل بات ہے؟ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ میں آپ کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہوں؟ ہاں، اگر میں ایسا سوچوں بھی تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم میری بیوی ہو، تم جگہ نہیں بناؤ گی تو کون بنائے گا؟ میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پریشانی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ بولی کہ مجھے میرے گھر لے جائیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا تو بولی، میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، یا تو آپ مجھے الگ کر دیں یا تو پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ تمہیں دوسرے ہی دن کیا سوجی کہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی؟ کیا تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام و سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے میری جان جو اس گھر میں نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی مجھ پر پھٹ پڑی۔ بس میں نے کہا نا، مجھے الگ گھر چاہیے اس گھر میں۔ میری بیوی مجھ پر پھٹ پڑی۔ بس میں نے کہا نا، مجھے الگ گھر چاہیے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ کیوں دم گھٹتا ہے بھائی؟ کیا تمہیں میری ماں کو دیکھ کر دم گھٹ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس مجھے الگ گھر میں رہنا ہے اور یہ میرا شرعی حق ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو تمہیں بھی کسی نے حقوق کی پٹی پڑھا دی ہے؟ تم بھی اب کچھ اور سوچنے لگ گئی ہو۔ میں سب سمجھتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی مجھ سے مزید لڑنے لگی۔ میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سامان پیک کرو، میں تمہیں ابھی تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے بھی ذرا ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ آ گئی تھی کہ ہماری کہیں نہ کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی ان کے گھر آ گئی ہے، لیکن میں نے ان کو یہ بات زیادہ محسوس نہیں کروائی۔ میں خود گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے بھائی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہنے لگا، بھائی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس کے کہنے پر اسے اپنے اماں ابا کے گھر چھوڑ دیا۔ لوگ ایسا کہاں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تمہیں تو اپنی بیوی کو قابو کرنا ہی نہیں آتا۔ کل کو جب باقی لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تم اسے اس کی فرمائش پر اماں ابا کے گھر چھوڑ آئے ہو تو کیا کرو گے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ اس طرح مرد کی ناک کٹ جاتی ہے۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتوں پر چلتا ہے اسے تو ناچنے والا بندر کہا جاتا ہے۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے اس کم ہمتی کی امید نہیں تھی۔
میرے بھائی نے یہ کہہ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی، تو بھائی نے ایک عجیب بات بولی۔ کہنے لگا، اماں آپ کو وہ مظفر یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹے، وہ تو مجھے یاد ہے۔ تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ امی، اس کی بیوی بھی اسی طرح بار بار میکے جاتی تھی، اور وہاں جا کر پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر 3 دن بعد ہی اپنے سسرال کیوں جائے گی؟ بھائی، مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا میکے میں کچھ چکر ہے، ورنہ وہ خواہ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی اور بات ہوگی۔ بکواس بند کرو تم عاصم، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی، بھروسہ تو آپ کو ہے کیونکہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہوئے نا، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بکواس سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لینے جا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، میرے بھائی نے میرے سر پر بم پھاڑ دیا کہ تمہاری بیوی 1 گھنٹہ پہلے گھر میں داخل ہوئی، لیکن اس نے کسی کو بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ اگر وہ میرے کمرے میں گئی تھی تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں تو باہر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں نے دیکھا تھا۔ آپ تو میرے بھائی پوری دنیا سے بے خبر ہو۔ آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی سوائے اپنی کتابوں کے۔ میں اپنے بھائی کی باتیں اور تانے سن کر تنگ آ چکا تھا۔ فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رہی تھی، جبکہ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا۔ پھر اس کے پاس رکھی چٹھی کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا اس خط میں بہت ساری معافیاں تلافیاں تھیں۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کی آنکھوں سے آنکھ ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں بہت سارے مردوں سے تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اسی لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین کھنچ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگا تھا۔ اس کا مر جانا اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میری بیوی کے میکے والوں کو بھی اس خط کا پتہ چلا۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو ایسا نہیں مانتے، اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیٹی حافظ قرآن تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے میکے والوں کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا۔ میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی قبرستان لے جایا گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک ہے۔ وہ مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرہانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اور کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی، اور وہ تھا ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ ہوا۔ میری بیوی کے دفن ہونے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی خودکشی کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے۔ اتفاقیہ میری نظر ایک کتے پر پڑی
جو میری بیوی کی قبر کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور بھونک بھی رہا تھا۔ مجھے اس کتے سے ڈر لگا۔ میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو اس نے میرا پائنچہ پکڑ لیا۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بار بار اشارہ کر رہا تھا، پھر میری بیوی کی قبر کے گرد گھومنے لگا جیسے اپنی کوئی گمشدہ چیز نے بھی یہی بتایا کہ شاید قبر کھودتے ہوئے اس کی کوئی چیز مٹی کے نیچے آ گئی ہوگی، تبھی یہ ایسا کر رہا ہے۔ ہم نے اوپر سے مٹی بھی ہٹا کر دیکھا لیکن کتا پھر بھی بھونک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو سنجیدہ لگتی ہے۔ کہنے لگا کہ پھر علامہ صاحب کو یہ بات بتائی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں جا کر مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے دعا کی، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ قبر کو کھولا جائے۔ ہم سب ڈر رہے تھے لیکن گورکھن نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھولا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا، اسے ہسپتال لے کر گئے۔ ایمبولینس میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما ایک ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کی سرہانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ مجھے وہ سچ کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آیا، لیکن اسی دن میرا چھوٹا بھائی میرے گھر سے چلا گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی وہی۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہی انکشاف کیا کہ میرا بھائی پہلے دن سے اسے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ بھی اسے پسند کرتا تھا، پر میری بیوی مجھے چاہتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا بھائی جو کالج کے زمانے سے اس کا دیوانہ تھا، اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے اسے کھو چکا تھا۔ اس نے کبھی اس کا عزت سے ہاتھ نہیں مانگا، بس وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس ذوم میں تھا کہ مجھے کوئی لڑکی انکار نہیں کر سکتی، تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی یعنی کہ آسیہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی، تو اس نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت کے در پہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، لیکن میں وہ سچ پانے پر بہت خوش ہوں جس نے میرے ساتھ ایک اور معصوم کی زندگی بھی بچا لی۔ میری اماں کبھی کبھی اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے غلط کرے یا صحیح کرے، وہ کبھی اپنے بچے کو برا نہیں کہہ سکتی۔ آپ کے خیال میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔